بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین، اس سے پہلے باب دوم کا 8واں، 9واں، 10واں چیپٹر آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج ہم آپ کے سامنے باب دوم کا 11واں اور 12واں چیپٹر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے ناظرین کو پسند آئے گا۔ 11واں چیپٹر عورتوں اور مردوں کے لیے خضاب کرنے کی فضیلت، یعنی عورت اور مرد اگر خضاب لگائیں تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ اس سلسلے میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مردوں کے لیے سر اور داڑھی کا خضاب کرنا سنت ہے، اور عورتوں کے لیے سر کے بالوں کا خضاب اور ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا سنت ہے۔ مردوں کے لیے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا مکروہ ہے، یعنی مردوں کو ہاتھ پاؤں میں مہندی نہیں لگانا چاہیے، مگر نورہ لگانے کے بعد تمام بدن پر اتنی مہندی لگانا جائز ہے جس سے ناخنوں کا رنگ سرخی مائل ہو جائے۔ نورہ کسے کہتے ہیں؟ نورہ کا معنی یہ ہے کہ بال اڑانے کا صفوف، یعنی پاؤڈر، جسے نورہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ بسند معتبر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ 4 چیزیں پیغمبروں کی سنت ہیں۔ اس میں پہلی چیز خوشبو لگانا، دوسری عورتوں سے مجامعت کرنا، تیسرے مسواک کرنا، چوتھے مہندی کا خضاب کرنا۔ دوسری حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ 1 درہم جو خضاب میں خرچ ہو ان 1000 درہموں سے بہتر ہے جو خدا کی راہ میں صرف کیے جائیں۔ خضاب کے 14 فائدے ہیں۔ کانوں کا گنگ پنا دور ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی خضاب لگائے تو کانوں کا گنگ پنا دور ہوتا ہے۔ دوسرے، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ تیسرے، ناک کی خشکی دور ہوتی ہے۔ چوتھے، خضاب لگانے سے منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ چوتھے، خضاب کرنے سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ بدبوئے بغل دفع ہوتی ہے۔ وسوسے شیطانی گھٹ جاتا ہے۔ فرشتوں کی خوشنودی کا باعث ہے۔ مومن خوش ہوتے ہیں، کافر جلتے ہیں۔ سنگھار کا سنگھار ہے، اور خوشبو کی خوشبو قبر کے عذاب سے خلاصی کا موجب ہے، اور منکر و نکیر کے شرمانے کا سبب ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اپنے سفید بالوں کو رنگ لو اور یہودیوں کی شبیہ مت بنو۔ حسن ابن جوہیم کہتے ہیں کہ میں جناب امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں گیا، دیکھا کہ ان حضرت نے اپنی ریش مبارک خضاب سے سیاہ رنگی ہے۔ مجھ سے ارشاد فرمایا کہ خضاب کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، بالخصوص مرد کا داڑھی کو سیاہ رنگنا عورتوں کی زیادہ عفت کا باعث ہے۔ بہت سی عورتیں صرف اس سبب سے عفت سے دستبردار ہو جاتی ہیں کہ ان کے شوہر خضاب وغیرہ سے ان کے لیے زینت نہیں کرتے۔ میں نے عرض کی کہ ہم نے تو یہ سنا ہے
کہ حنا سے بال جلد سفید ہو جاتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، بلکہ بغیر حنا کے خود بخود جلد سفید ہوتے ہیں۔ حنا ایک طرح کی مہندی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں منقول ہے کہ کوئی شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ حضرت نے دیکھا کہ اس کی داڑھی میں چند بال سفید ہیں۔ فرمایا کہ یہ سفید بال نور ہیں۔ پھر فرمایا کہ اہل اسلام میں سے کسی شخص کی داڑھی میں ایک بال بھی سفید ہو تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور ہوگا۔ پھر وہ شخص حنا سے خطاب کر کے حضرت کے پاس آیا تو ارشاد فرمایا کہ اب نور کا نور ہے اور اسلام کا اسلام۔ پھر وہ شخص چلا گیا اور سیاہ خطاب کر کے آیا تو حضرت نے فرمایا کہ اب نور بھی ہے اور اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے، عورتوں کی محبت کی زیادتی کا سبب بھی ہے، اور کافروں کے ڈرانے اور ان کو دہشت دلانے کا آلہ بھی ہے۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ ایک گروہ جناب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ ان حضرت نے سیاہ خطاب کیا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں حضرت سے کچھ سوال کیا۔ آپ نے ریش مبارک پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی غزوے میں مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ وہ سیاہ خطاب کیا کریں تاکہ کافروں پر غالب رہیں۔ حدیث میں منقول ہے کہ کسی نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا سر اور داڑھی کا خطاب کرنا سنت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، مگر جناب امیر المومنین علیہ السلام اس سبب سے خطاب نہیں فرماتے تھے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، تمہاری داڑھی کے بال تمہارے سر کے خون سے خطاب ہوں گے۔ آپ اسی خطاب کے منتظر رہے، مگر امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام دونوں خطاب کیا کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خطاب اس سبب سے نہیں کرتا ہوں کہ اب تک جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصیبت کا سوگوار ہوں۔ اکثر احادیث میں منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب کیا کرتے تھے۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص کو حمام سے نکلتے دیکھا جس کے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، آیا تو چاہتا ہے کہ خدا تجھے اسی طرح محشور کرے؟ عرض کی نہیں، لیکن واللہ میں نے حدیث سے سنا ہے کہ جو شخص حمام میں جائے لازم ہے کہ حمام میں جانے کی کوئی علامت اس میں پائی جائے، اور میں نے اسے اپنے نزدیک حنا سمجھا ہے۔ حضرت نے فرمایا تو نے غلط سمجھا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص حمام میں جا کر صحیح و سالم چلا آئے تو 2 رکعت نماز اس نعمت کے شکرانے کی پڑھے، یہ حمام میں ہو آنے کی علامت ہے۔ حدیث حسن میں منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بد علامتیں آخر زمانے میں ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بنی عباس کے مردوں میں عورتوں کی باتیں پائی جائیں گی، یعنی وہ ہاتھ پاؤں میں مہندی لگایا کریں گے اور عورتوں کی طرح کنگھی پٹی کیا کریں گے۔ حدیث معتبر میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ حمام میں خلوق ہاتھ پاؤں میں ملنے کا کچھ حرج نہیں۔ خلوق کا مطلب ہے کہ ایک قسم کی خوشبو ہے جس میں زعفران ملی ہوتی ہے اور اس کا رنگ بدن پر باقی رہتا ہے، بشرطے کہ کسی دوا کے سبب سے جو بدبو ہاتھ پاؤں میں رہ گئی ہو اس کو دور کرنے کے لیے ملا جائے۔
مگر ہمیں اس کا دوامی استعمال پسند نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں ابی صباح سے منقول ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے دست مبارک میں حنا کا اثر دیکھا، یعنی ایسا ہلکا رنگ جو کسی دوا لگانے کے بعد مہندی ملنے سے رہ جاتا ہے۔ حدیث معتبر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عورت کا ہاتھ رنگ سے خالی نہ رہنا چاہیے، خواہ وہ بڑھیا ہی کیوں نہ ہو، اور رنگ خواہ مہندی ہی کا ہو۔ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب عورتوں کو مہندی لگانے کا حکم دیا ہے، خواہ سہاگن ہوں یا بیوائیں۔ سہاگنوں کو مناسب ہے کہ خاوندوں کے لیے زینت کرنے کی نیت سے لگائیں، اور بیوائیں اس نیت سے کہ ان کے ہاتھ مردوں کے ہاتھ سے مشابہت نہ رہیں۔ 11 نمبر چیپٹر میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ مہندی لگائے، اور مردوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ جن کے بال سفید ہو گئے ہوں انہیں چاہیے کہ خضاب لگائیں، اور عورت کبھی بھی بغیر مہندی کے نہ رہے۔ 12واں چیپٹر خضاب کی کیفیت اور اس کے آداب۔ حدیث صحیح میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ضعیف آدمی کے لیے وسمہ کے خضاب کا کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ وسمہ ایک طرح کا تیل ہے جس کو وسمہ کہا جاتا ہے۔ حدیث صحیح اور موثق میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ وسمہ کے خضاب سے میرے دانتوں کو صدمہ پہنچا۔ کئی معتبر حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو حضرت کی ریش مبارک پر وسمے کا خضاب تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وسمے کا خضاب کرنے سے عورتوں کا انس بڑھتا ہے اور کافروں کے دلوں میں ہیبت بیٹھتی ہے۔ انہی حضرت سے منقول ہے کہ حنا کا خضاب کرنے سے چہرے کی رونق بڑھتی ہے مگر بالوں کی سفیدی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث صحیح میں حسن سے منقول ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام حنا یعنی سرخ رنگ کا خضاب فرمایا کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ حنا کے خضاب سے بدبو زائل ہوتی ہے، چہرے کی رونق بڑھتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے اور اولاد خوبصورت ہوتی ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس عورت کے ایام حیض منقطع ہو گئے ہوں حنا کا خضاب کرنے سے حیض شروع ہو جائے گا۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام حنا کا اور وسمے کا خضاب ملا کر لگایا کرتے تھے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ خدا تعالی کے نزدیک سب سے بہتر خضاب سیاہ رنگ کا ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو خضاب کے ذریعے سے سیاہ رکھیں۔ علماء کے جو اقوال ہیں ان سے بھی واقفیت ضرور ہے۔ مثلا جنب کے لیے خضاب کرنا مکروہ ہے، اسی طرح خضاب باندھے ہوئے جنب ہونا مکروہ ہے، مگر بعض معتبر اخبار سے ثابت ہے کہ جب حنا اپنا رنگ دے چکے تو اس کے بعد جنب ہونے کا کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ نیز حائض عورت کو بھی خضاب کرنا مکروہ ہے۔ دوسرے باب کا 12واں چیپٹر جس میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم خضاب کریں تو سیاہ رنگ کے خضاب کو استعمال کریں، اور عورتوں کے لیے مہندی لگانا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ کوئی بھی عورت چاہے وہ ضعیف بھی کیوں نہ ہو گئی ہو لیکن اسے چاہیے کہ وہ بھی
خیزاب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔